السلام علیکم دوستو، آج پھر آپ کے لیے ایک پیارا سا بیان لے کر حاضر ہوئے۔ بیان کو فرما رہے قاری انیب ملتانی صاحب۔ بیان کا عنوان ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ بہت ہی خوبصورت بیان ہے، بیان کو پورا سنیے گا۔ آؤ چلو چلتے ہیں بیان کی اور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں آئیں، مختلف امتحان آئے۔ خلیل نے سارے امتحانوں کے پرچوں کو صحیح حل کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش وہاں گھر میں ہوئی، وطن میں ہوئی، چیخا میں ہوئی، فلسطین میں ہوئی، مصر کے بادشاہ کے یہاں ہوئی۔ اس کے بعد بیوی اور بچوں کو میدان میں چھڑوا کر اللہ پاک نے امتحان کیا۔ تمام امتحانوں میں کامیاب ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور جب تھوڑے سے سیانے ہوئے، ہوشیار ہوئے، بچے کی عمر جب تقریباً 8 سال کی ہے، ایسی عمر میں بچہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ خلیل کے دل میں اسماعیل نے پھر جگہ پکڑی، پھر محبوبیت لوٹ کے آئی۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا خلیل یہ تیرا دل صرف میرے لیے ہے، اس میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ عرض کیا میرے پروردگار یہ میرا قلب تو صرف تیرے لیے۔ فرمایا نہیں، اسماعیل علیہ السلام کیوں بھی پیار کرتے ہو نا۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہی مہینہ 7ویں تاریخ کو خواب دیکھا، ابراہیم میری راہ میں صدقہ کرو۔ 100 اونٹ ذبح کر دیے، صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کیے۔ 8ویں رات کو پھر خواب دیکھا، میری راہ میں کوئی صدقہ کرو۔ پھر 100 اونٹ ذبح کیے اور غربا میں تقسیم کر دیے۔ ہمیں اگر اس قسم کا کوئی موقع آئے گا تو اللہ میاں نے چڑیا کا صدقہ تو منظور نہیں کیا، ویسے پھر گر کر ہم ککڑی مرغی پہ تو آ ہی جاتے ہیں نا۔ جب بھی صدقہ دینے کی نوبت آئے، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، کوئی بڑی عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو زیادہ سے زیادہ ہم مرغے پہ دوڑتے ہیں، کیونکہ تھوڑے پیسوں کا وہی ہے، اور تھوڑے پیسوں میں راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی اور کوئی نہیں۔ یا زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے ہیں، مگر یہ خلیل ہے جو ایک امر پر 100 اونٹ ذبح کر رہا ہے۔ دوسری رات کو خواب دیکھا تو پھر بھی 100 اونٹ قربان کر دیے۔ 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ جو شے مرغوب ہے اس کی قربانی مانگتا ہوں۔ بس سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پیارا نہیں ہے، اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ صبح ہوئی، حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ نہلا دھلا دو، تیاری کر دو، بہت بڑے دوست سے ملانے لے کے جاؤں گا۔ حضرت حاجرہ نے تیاری کر دی، نئے کپڑے پہنائے، غسل کرایا، تیار کر کے ابا کے ساتھ کر دیا۔ چپکے سے چھری اور رسی بغل میں دبا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ شان نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخل نہ ہو جائے، تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداشت نہ کر سکے۔ قرآن کریم نے عجب انداز کے ساتھ فرمایا او میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کل ان صلاتی و نسکی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کل کہو، فرما دو، سمجھا دو، لوگوں کو بتا دو، آگاہ کر دو، ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، چلو ہم نے مان لیا عبادات کے درجے میں جو ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہو جائیں گی، باقی اللہ میاں کے لیے نہیں۔ فرمایا جس قسم کی بھی نماز ہو میری وہ نماز بھی، اور جس طرح کی قربانی ہو میری وہ بھی۔ اور حضور علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اور کالی کملی والے زیادہ وضاحت کر دیں ان لوگوں کے سامنے، قرآن کریم میں لوگ پڑھتے جائیں، قیامت تک خبردار ہوتے جائیں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور دنیا والوں میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین، یہ سارے کا سارا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔
میرے لب بھی اگر ہلیں گے تو اسی ذات کے لیے، میرا قدم حرکت کرے گا اسی کی رضامندی کے لیے، میرا ہاتھ حرکت کرے گا اسی کی رضامندی کے لیے، میری آنکھ اگر اشارہ کرے گی وہ بھی اللہ کی رضامندی کے لیے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، او لوگو میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا سارا اسی کی ذات کے لیے ہے۔ چلو جی، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، آپ کی زندگی بھی اللہ کے لیے، آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کچھ نہ کچھ تو بیچ میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لیے کیا کریں گے، مزار والوں کے لیے کیا کریں گے، قبرستان والوں کے لیے کیا کریں گے۔ فرمایا لا شریک لا، اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میں تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، لا شریک لا، اس پروردگار کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور دنیا میں رہنے والوں مجھے خداوند کریم نے حکم دیا ہے، مجھے امر ملا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں۔ اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا؟ فرما برداری کی ابتدا تو مجھ سے ہونی ہے۔ اس وقت کے اس جہان میں ساری دنیا برگشتہ ہو گئی ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ قربانی اللہ کے لیے کرنی، نماز اللہ کے لیے پڑھنی، زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لیے۔ فرمایا میرے دادا خلیل نے خداوند کریم کے احکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا۔ 9ویں رات کو جب خواب دیکھا، میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو، وہ چیز لاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، پیاری ہو۔ صبح اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر لی، سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی ہے اور بات کوئی نہیں۔ اہلیہ کو نہیں بتایا، عورت ذات ہے، پریشان نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے۔ اسی کو حفیظ کرتا ہے، اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور قبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ رسی اور چھری تیار کر رکھی ہے، خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی انگلی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں بلائیں لے کر سر پہ ہاتھ پھیر کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام رخصت فرما رہی ہیں۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے، شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو، تو پھر تو بہت اونچا مقام بن جائے گا انسان کا۔ شیطان آیا، حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، بزرگوں والی شکل بنا کے آیا۔ شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے جلدی دھکا کھاتے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے کر، اتنا بڑا سوٹا لے کر حضرت ہاجرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا اسماعیل کہاں ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرمانے لگی اپنے ابا کے ساتھ گئے ہیں۔ کہاں لے گئے؟ کہ یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی اپنے دوست سے ملانے لے کے چلا ہوں۔ کہنے لگا ملانے نہیں گئے اور ذبح کرنے گئے ہیں۔ آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو ذبح کیا ہے؟ کون اتنا شقی القلب ہے جو اپنی اولاد کی گلے پہ چھری چلا دے؟ شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا، کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر یہ مسلمان ہے، موت کے فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا عادی نہیں۔ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے، مسلمان نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ چھوٹا بڑا امیر غریب عوام حکام جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں، دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ میاں فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ میاں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ فرمایا اس پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے۔
खुदावंद करीम फरमाते हैं उन्हें भी धोखा नहीं देते हैं, अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। ला यगुर्रन्नका तकल्लुबुल लज़ीना कफरू फिल बिलाद। शैतान कहने लगा हाजरा खलील मजबूर है। काहे की मजबूरी आ गई? जब वो मजबूरी इसलिए अल्लाह पाक ने कुर्बानी मांगी है, खुदाबंदी करीम ने कुर्बानी मांगी। खलील छुरी और रस्सी साथ लेके गए। हजरत हाजरा रोने लगी, ओए इब्राहिम ये तुमने क्या किया, मुझे क्यों पीछे छोड़ गए? अल्लाह की राह में जब अपने बच्चे को ज़िबा करना था तो मुझे औरत समझ कर क्यों छोड़ गए? रब्बे अकबर की कसम, जब अल्लाह का नाम लेकर मेरे लगते जिगर के गले पे आप छुरी चलाते मैं हाथ पकड़ के बैठ जाती। ओ मेरे खलील आप कुर्बानी करते, बच्चे को ज़िबा करते, कम से कम मैं पास खड़ी होकर झोली फैलाकर कबूलियत की दुआ मांगती। मैं उस मालिक की कायनात के अमर के सामने सरबा सुजूद हूँ, मैं सर झुकाती हूँ। और ये तो एक इस्माइल है, मेरे हजारों इस्माइलों रब्बे जुल जलाल कुर्बानी मांगे। और मालिक की कायनात तेरे जलाल की कसम, तेरी इज्जत की कसम, तेरी उलूहियत की कसम, मैं तमाम को तेरी राह में कुर्बान कर दूं। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं औरत हूं लेकिन है मेरे परवरदिगार मेरा यकीन बड़ा जवान है, मेरा एतमाद तेरी जात पे है। तुझे राजी करना मेरी जिंदगी का मकसद और हासिल है। तेरी मर्जी, ये औलाद मेरी नहीं तेरी है, मेरे पास तो ये अमानत है, जब चाहे तू ले ले। मैं अपनी औलाद को अपनी समझती ही नहीं, ये है तेरी अता करदा। शैतान कहने लगा हाजरा कुछ सोच ले, वक्त है अब भी, कुछ रोना धोना शुरू कर दे, पीछे चली जा, रास्ता मैं बता दूंगा, जाके छुड़ा ले। तेरा लखते जिगर है, तेरा नूरे नजर है, कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है, कितना जमील है, शक्ल देखो कितना प्यार आता है, उसको ज़िबा करना कोई अक्लमंदी नहीं। फरमाने लगी बस कर लाइन, बस कर लाइन अपनी कालों की भी, मैं भी तैयार हूं मेरा इस्माइल भी, मेरी कुर्बानी मांगे मैं ज़िबा होने को तैयार हूं, बसद शुक्र कुर्बान होने को तैयार हूं। बड़ी कोशिश की शैतान ने वरगलाने की, और बड़े नकात है इन एक एक चीज में। ये भी सोचने वाली बात है कि शैतान पहले हजरत हाजरा के पास क्यों आया? शैतान सबसे पहले हजरत हाजरा के पास क्यों आया? वो इसलिए शैतान को भी पता है कि अकीदे के बारे में फिसलने के मैदान में औरत मर्द के मुकाबले में कच्ची होती है, औरत की वजह से बड़े बड़े फिसल जाते हैं। मर्द हजार सही अकीदा रखता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह के मुश्किल कुशा होने पर, अल्लाह के हाजत रवा होने पर, अल्लाह के नजर न्याज का हकदार होने पर तो मर्द का यकीन होता है। लेकिन औरत जब परेशान करती है बेचारा झुक झुक कर साथ लग जाता है। कई लोग जानते थे कि पीर सिपाही का मसला निरा धोखा है, लेकिन जब डंडा बढ़ता था ना, मैं जाऊंगी, फलां गई है, फलां भी गई है, फलां फलां अच्छे अच्छे हाजी, अच्छे अच्छे नमाजी, अच्छे अच्छे इमामों की औरतें गई और साथ तशरीफ ले गए खामिल साहब भी। तजुर्बा ही, औरत जिधर को ले जाए आदमी चल पड़ता है। इसलिए शैतान ने सबसे पहला हाथ औरत के पास आके मारा कि अगर यहां से बात अगर बनी तो यहां से बनेगी। इसका बेटा है, इसका नूरे नजर है, इसका लफ्ज़ जिगर है, यहां सुबह आएगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कहीं पसीज जाएगा तो बात बनेगी। हजरत हाजरा को फिसलाने की कोशिश की। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाली सहाबियात ने शैतान के इस गुमान को वो रद्द किया, शैतान के मुंह पर वो मिट्टी मारी। क़यामत तक की दुनिया याद रखेगी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने वाली, कलमा पढ़ने वाली औरत का ईमान कितना मजबूत होता है। हजरत सुमैया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बूढ़ी औरत है, थर थर कांप रही है, तकरीबन 70 साल उम्र है, 70 साल। मक्के वालों को शर्म ना आई, हम किस औरत को तंग कर रहे हैं, किस माई पर जुल्म ढा रहे हैं। पकड़ के लाए, तो नबी का कलमा पढ़ती है? उसने कहा पढ़ती नहीं, खून के कतरे कतरे में बसा रखा है।
میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں، میرے دل میں وہی بستے ہیں، میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں، کسی غیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں، میرے یہاں صرف انہی کا مقام ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے باندھ کر سارا مکہ اکٹھا ہو گیا۔ سامنے آیا ابو جہل، کہنے لگا سمیہ باغ آ جا، اپنے بڑھیپے پہ ترس کھا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی کیوں، کیا میرا قصور کیا ہے، میری خطا بتاؤ، میرا جرم بتاؤ۔ کہنے لگا اس سے بڑا جرم کیا ہے، تو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑا جرم نہیں، کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں، زمین میں، زمان میں، مکی میں، مکان میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، عرش عظیم پہ، ہر آدمی کے قلب و جگر میں اس کے سوا کوئی نہیں۔ کہتی ہو نا؟ فرمایا ہاں کہتی ہوں کہ یہ تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے لگی چھڑانے والے کبھی سے مر گئے، کبھی سے مر گئے، دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو۔ میر تو کہہ لیتے ہیں نا، جی مجبوری کے وقت میں بندہ مجبور جو ہو گیا، یہ سمیہ مجبور نہیں، کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا شہر ہے، کافروں کی برادری ہے، سارا جہان کفر سے بھرا ہوا ہے، ایک 70 سال کی بوڑھی عورت اپنی ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمی کھڑی ہے، دھکا دیا جاتا ہے، اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ بالآخر ابو جہل کہنے لگا میں تجھے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا یا بعد آ جا۔ حضرت سمیہ کہنے لگی اب کمینے چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے، تم مجھ سے یہ امید نہ رکھ، میری کمزوری کو نہ دیکھ، میرے بوڑھیپے کو نہ دیکھ، میری ضعیفی اور ناتوانی کو نہ دیکھ، بلکہ میرے ایمان کو دیکھ۔ یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، نہیں لا سکتا کوئی فرق۔ سمیہ کے چیر کر ٹکڑے تو کر دیے، مگر حضرت سمیہ نے ایمان کا سودا نہ کیا۔ ہر سال یہ دن آ کر مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھا جاتا ہے، اثار و ہمدردی اور قربانی کا سبق آموز درس دے کے جاتی ہے یہ عید الاضحیٰ بقرہ عید۔ حضرت ہاجرہ کے یہاں سے شیطان اپنا سمو لے کر واپس ہوا کہ یہاں تو کوئی بات نہ بنی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ بھی بچہ ہے، اگر رونا دھونا شروع کر دے تو کوئی بات بنے گی۔ کہنے لگا بیٹا کہاں چلے؟ کہ ابا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہیں لے کے بھی چلے ہوں گے کہ جی کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ذبح کریں گے؟ اس نے کہا بدبخت آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو کبھی ذبح کیا کہ نہیں کیا تو نہیں، پھر مجبور ہوا، یہ مجبور ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کمینے دفع ہو جا، تو شیطان ہے، مجھے ورغلانے آیا ہے، مجھے پھسلانے کے لیے آیا، مجھے بہکانے کے لیے آیا، کہاں میرا مقدر اللہ کا نام میرے گلے پہ چھری چلے، میں اس کے لیے بڑا راضی ہوں، میرا مقدر کہاں، پروردگار عالم میری قربانی مانگے اور مجھے ذبح کیا جائے۔ وہاں سے بھی اپنا سمو لے کر کے واپس ہوا۔ حضرت ہاجرہ نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا ذرا عقل کرو، ہوش کرو، بوڑھیپے کی اولاد ہے، اکلوتا بیٹا ہے، کتنا خوبصورت نور نظر ہے، کتنا حسین لخت جگر ہے، اور 100 اونٹ قربان کر دو مگر بچے کے گلے پر چھری نہیں چلایا کرتے، یہ کوئی دینداری نہیں، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ خواب کی بات ہے، شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، یوں ہی اپنے بچے کو ضائع کر بیٹھو گے، اور شیطان انگلی کا اشارہ کرتا ہے دیکھو حسین کتنا ہے، خوبصورت کتنا ہے، اور کیوں نہ ہو جس کی پیشانی میں، جس کی صورت میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور نبوت ہوگی، وہ کتنا حسین ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری، شیطان مجھے بہکانے آیا ہے، میرا تمام تر نظام خراب کرنے آیا ہے، کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے بھی غائب ہو گیا۔ بڑا پریشان ہے کہ اب کروں کیا، اگر یہ قربانی والا سلسلہ چل پڑا تو یہ تو بڑا دیر پا رہے گا، اور لوگ اپنا مقام بناتے چلے جائیں گے اللہ جل شانہ کو راضی کر کے۔
चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब एक पहाड़ी पे पहुंचे मिना में, तो सोचा कि मैं करूंगा तो वही जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो खुदावंद करीम का अमर है मुझे करना तो वही है, मगर कम से कम मैं अपनी आल औलाद को देखूं तो सही, इनकी क्या फिरासत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सामने बिठा लिया। क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, और मेरे बेटे मैंने एक ख्वाब देखा है, मैंने एक सपना देखा है, मैंने अल्लाह मियाँ का एक इशारा पाया है, खुदावंद करीम तेरी कुर्बानी मांगते हैं और मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, तेरे खून में अपने हाथ डबोए बैठा हूँ, तेरी क्या सलाह है। कहता पहाड़ी पर से दिया आवाज इस्माइल इधर आओ, यहाँ आकर खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ। या बुनैया इन्नी अरा मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर मादा तरा, और मेरे बेटे मैं एक सलाह मांगता हूँ, एक तुझसे मशवरा तलब करता हूँ, तेरी सलाह लेता हूँ, तेरी इसमें क्या रजा है। फिर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है, ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़िबा करता हूँ, खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। अल्लाह का अमर है, अल्लाह का फैसला है, खुदाबंद करीम ने तेरी कुर्बानी मांगी है, मैं अल्लाह के नाम पर तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हुक्म है कि कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़िबा किया करो, ज्यादा सवाब है, या कम से कम पास खड़े होकर झोली फैलाकर कबूलियत की दुआ मांगा कर, इलाही मैं इस काबिल कहाँ कि कुर्बानी दूं, ये तेरी करीमी हुई जो मैंने कुर्बानी दी, कबूल फरमा। सब अल्लाह पाक की तरफ से है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से सलाह मांगी, मशवरा तलब फरमाया। बेटा कौन सा कम था, पैगंबर की औलाद है, पैगंबर है, और वो नबी जिसकी नस्ल में से सरकार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। किस तरह से नबूवत को निकल किया जा रहा है, पालिश की जा रही है, कुर्बानी दर कुर्बानी, कुर्बानी दर कुर्बानी लेकर जाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को चमकाया जा रहा है। मशवरा मांगा, फौरन बोल उठा बेटा, कौला या अबती फअल मा तुमर, मेरे अब्बा जो कुछ आपको हुक्म मिला उसमें देर न करे, जो अमर मिला है, जो फैसला मिला है, जो खुदाबंद करीम की तरफ से हुक्म मिला है, कर गुजरे आप। रही मेरी बात सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फरमाया ओ मेरे अब्बा जान, मुझसे ये उम्मीद ना रखो मैं भाग जाऊंगा, मैं दौड़ जाऊंगा, मैं अपने आप को अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हुए बड़ी खुशी महसूस करूंगा। सतजिदुनी इंशाअल्लाह। अगर आप अरबी जानते हैं, खुदा की कसम जिगर फट जाता, कलब फट जाते इस जुमले से। और पैगंबर अल्लाह से कितना डरता है, हालांकि होने वाला पैगंबर है, खलील का बेटा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम है, फिर यूं कह सकता था सतजिदुनी अल्लाहु मिनस साबिरीन, मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कितनी साफ बात की, फरमाया ये साबित कदमी मेरे बस की बात नहीं, मेरा परवरदिगार मेरा कदम थाम के रखेगा। साबित कर दिया कि मेरा कोई मामला मेरे इख्तियार नहीं, ज़िबा होना मेरे इख्तियार नहीं, ज़िबा करना मेरे अब्बा के इख्तियार नहीं, इंशाअल्लाह जो मेरा रब चाहेगा वो बनेगा। नबी का हाथ अल्लाह के कितना करीब है, और खुदाबंद करीम को जितना पैगंबर समझता है इतना कोई नहीं समझा करता। मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। कोई और होता है ऐसा मौका आ जाता है, अब्बा जान क्या समझ रहे हैं आप, मैं आपकी औलाद नहीं हूं, मुझसे आप कोई ऐसी तवक्को ना रखे कि मैं भागने वाला हूं। पैगंबराना कलाम है, नबूवत का कलाम अलग होता है।
کیا فرماتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اور میرے ابا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے, برداشت کرنے والوں میں سے پاؤ گے. بات طے ہوگی. سبحان اللہ. پیغمبر کی فراست کو دیکھو. اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان میری 2-3 تجویزیں ہیں, میرے 2-3 پروگرام ہیں, اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے. اور وہ یہ ہے میں لخت جگر ہوں, میں نور نظر ہوں, آپ میرے پدر ہیں, میں بیٹا ہوں, آپ باپ ہیں, میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں, میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بڑی سرناٹی ہوئی محبت ہوں. آپ مجھے جب ذبح کریں گے میری صورت بگڑے گی, کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے, کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں. اور میرے ابا میری ایک تجویز ہے فلما اسلم وتلہ للجبین. میرے ابا مجھے اونٹا لٹا لینا, سیدھا نہ لٹائیو, تاکہ آپ میرا چہرہ بگڑتا ہوا جب گلا کٹے گا میری بگڑتی ہوئی صورت آپ نہ دیکھ سکیں, بے دریغ آپ چھری چلا دیں. بہت اچھا بیٹے یوں ہی کروں گا. فرمایا اور سنو, آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بلا تعمل چھری چلا سکو. بہت اچھا بیٹے. اور تیسری بات میں تو اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی. لوگوں ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے. بہت اونچی بات فرمائی اسماعیل علیہ السلام نے. فرمانے لگے او میرے ابا میرے ہاتھ پیروں میں رسی ڈال دینا, اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت کوئی حرکت نہ کر سکوں, ہلنے نہ پاؤں, میرے ہاتھ پاؤں نہ آڑے اڑ جائیں. ادب بھی ہے میرے ابا میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائے تڑپتے ہوئے, کہیں آپ کی بےادبی مجھے مار نہ ڈالے. وہ ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بچاتا ہے, ہم باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں. فرمایا مجھے آپ اوندھا لٹائیں, اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں اور میرے ہاتھ کو باندھ دیجیے گا, میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کر سکے, اللہ کے نام پہ ذبح ہونے لگا. مان لی گئی بات. ٹھیک ہے یہ تینوں تجویزیں بیٹا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا ہوں. تیاری ہوئی, تیار ہیں دونوں, اس لیے کہتا ہوئے تیار, ہوئے تیار ہر طرح سے دونوں باپ اور بیٹا, ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا. چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا. اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑنے نہیں گئے, وہ دوڑتے نہیں پھرے. ادھر انہوں نے چھری تیار کی, ادھر آواز دی اسماعیل آؤ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے. اسماعیل علیہ السلام ابا کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے. کوئی ایسی بات نہیں. ابا کے دل میں یہ بات نہیں اب کیا بنے گی, اب میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا, لگتے جگر رخصت ہو جائے گا, کسے بیٹا کہہ کے بلاؤں گا, مجھے کون ابا کہہ کر کے بلایا کرے گا. یہ تمام چیزیں رخصت ہے, کسی قسم کی پریشانی نہیں, نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے, دونوں خوش ہیں, اللہ راضی ہو جائے. بالکل بے دھڑک اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے, پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا, چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا. سینے پہ گھٹنا رکھ لیا, گلے پہ ہاتھ رکھ لیا, آسمانوں میں فرشتوں کے رونے کا کوہرام مچ گیا. اے پروردگارو بے نیاز ذاتی یہ کیا بننے والا ہے, یہ کیا ہونے لگا ہے. ہم نے اس قسم کا ماجرا آج تک نہیں سنا, آج تک نہیں دیکھا. تیری راہ میں تیرے نام پہ آج کے بعد لخت جگر ذبح ہونے لگیں گے, یہ ذبح ہو رہا ہے. اسے پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی, او چھری خبردار اگر ایک بال بھی کاٹا, خبردار اگر بال کاٹا جہنم میں جلنا پڑے گا. چھری چلا رہے ہیں, چھری چلتی ہے کاٹتی نہیں.
اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا زور سے چلاؤ. میرے بیٹا میں تو چلا رہا ہوں, چلتی نہیں ہے, میرے ہاتھوں کو خون لگا نہیں, میں انتظار کر رہا ہوں. واہ اسماعیل علیہ السلام تیری دانائی پر قربان ہو جاؤں. فرمایا ابا ذرا ٹھہرو, شاید اللہ پاک کو میری تجویز, میرا بنایا ہوا ہیلا مسیلا منظور نہیں, مجھے سیدھا لٹاؤ, آپ اپنی پٹی کھول دو, شاید مالک کائنات کو یوں منظور ہو, باپ بیٹے کی نظر بھی ملے, چھری بھی چلے. بیٹا باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھے, بیٹا باپ کے ہاتھ کو گلے پر چلتا ہوا دیکھے, چھری بھی چلے, نظر بھی ملے, محبت بھی مچلے, ارمان بھی نکلے, شاید یہ منظور ہو. اسماعیل علیہ السلام سیدھے لیٹ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اتار دی, ہاتھوں کی رسیاں بھی کھلوا دی. شاید اللہ کو یوں منظور ہو میری راہ میں قربان ہونے والے تڑپ تڑپ کے جان دے دے. چھری چل رہی ہے, کاٹتی نہیں ہے. کاٹے کیسے؟ امر الہی جو نہیں, خدا نے جو منع کر دیا. وہ چھری اپنے وقت پر ایک بال نہیں کاٹتی. آج میں اور تو ہے جو اللہ کے امر کے خلاف ساری زندگی بسر کرتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں ابا مجھے تکلیف اب بھی نہیں ہوئی, ابا دل سے چھری چلاؤ, کہیں اللہ میاں ناراض نہ ہو جائے, میرے گلے کو رگڑ مارو. میرے بیٹے میں زور لگا کے چلا رہا ہوں. فرمانے لگے ابا جان ایک ترکیب اور میری سمجھ میں آئی, چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو. چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو, اس طرح سے ذبح ہو جاؤں گا. ادھر اللہ پاک نے چھری کو حکم دیا ہوا, خبردار اگر ایک رونگٹا بھی کاٹا. تجھے کیا معلوم ہے چھری کی شامت آ گئی, اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی, کہاں جائے کس طرح پہ کرے؟ اوپر بھی پیغمبر ہے نیچے بھی پیغمبر ہے. ادھر اللہ میاں نے حکم دے رکھا ہے او چھری اگر ایک رونگٹا بھی کاٹ دیا تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے جس کی نسل میں سے میں آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں. چھری بڑی مجبور ہے, نیچے پیغمبر ہے اوپر بھی پیغمبر ہے. تھوڑا سا راستہ لکڑی کے دستے میں ملا, اس میں تو اتر گئی, لکڑی میں تو گھس گئی, مگر نیچے اسماعیل علیہ السلام کا رونگٹا نہ کاٹا. پریشان ہے, ہوا کیا؟ اتنی دیر میں دیکھتے کیا ہے, آسمان کی طرف سے ایک دمبا آ کے پڑا اور آواز آئی یہ جنت کا رہنے والا دمبا, اس کی قربانی دو. آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, اور میرے خلیل آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, یہ دمبا آیا ہے اس کی قربانی دو. اور میرے خلیل ہم نے آپ کے بچے کی قربانی قبول کر لی, اور ہم نے سوچا کہ یہ خالی جھولی گھر نہ جائے, دمبے کی قربانی کر کے ساتھ لے جائے تاکہ حاضروں کو بھی پتا چلے ہم قبول کرنے والے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, یہ بہت بڑی آزمائش تھی, یہ بہت بڑا امتحان تھا. اللہ میاں فرماتے ہیں او میرے خلیل تو امتحان میں پاس ہے. بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے کہ یوں انجام ہوگا. اگر اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہو کہ بھئی یہ یوں ہی چھری چھاری چلے گی, میرا کٹے وٹے گا کچھ نہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتا ہو کہ یہ جائے گا کہیں نہیں, میرا لخت جگر میرے پاس رہے گا, یوں ہی دکھاوا ہے, پھر یہ امتحان کیا ہوا, پھر یہ رضا خداوندی کیا ہوئی, یہ تو ڈرامہ بن گیا. مزہ تو تب ہے حاجرہ کو پتا نہ ہو, اسماعیل علیہ السلام کو پتا نہ ہو, ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہ ہو ہونے والا کیا ہے, اور بعد میں اطلاع ملی. فرمایا اے میرے خلیل اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, آپ میرے ان بندوں میں سے ہیں جن کو میں بڑی بہترین جزا دینے والا ہوں. اور فرمایا خلیل میں اس تیرے طریقے کو قیامت تک کے لوگوں میں رائج کروں گا.
وہ قربانی بکرے کی دیں گے, دمبے کی دیں گے, گائے کی دیں گے, اونٹ کی دیں گے, مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان کو ثواب اتنا ہی دوں گا جیسا کہ آج ہم تجھے بچہ اور بیٹا ذبح کرنے پر عطا فرما رہے ہیں. حضرت اسماعیل کی قربانی کے صدقے میں جزا اتنی ملے گی, اللہ پاک کی طرف سے انعام اتنا ہی ملے گا خلیل جو میں آج تجھے دے رہا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر شریف میں جتنے سال کی آپ کی عمر ہوتی تھی اتنے ہی اونٹ ذبح کیا کرتے تھے, اور پھر کئی اونٹوں کو لے کر تشریف لاتے. فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے, امتی جو قربانی نہیں دے سکتا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں. کیسا نبی عطا ہوا, کیسا پیغمبر ہمیں ملا جو ہماری طرف سے قربانی دے دے کر کے گیا. آج ہمیں بھی چاہیے اللہ پاک اگر توفیق دے جہاں اپنی طرف سے قربانی کریں وہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہم قربانی کریں تاکہ امتی ہونے کا حق ادا ہو. پھر ہم ایسا جانور تلاش کریں جو ہمارے دل کو لگتا ہو, جو ہمارے من کو بھاتا ہو. اس معاملے میں اللہ میاں نے تیرے اوپر چھوڑ دیا, جو تجھے اچھا لگتا بس وہی خدا کو اچھا لگتا ہے, جو تیرے من کو نہیں بھاتا وہ خدا کو بھی نہیں بھاتا. لنگڑا نہ ہو, کانوں سے بچا نہ ہو, بے سنگا نہ ہو, کمزور اور دبلا نہ ہو, خوبصورت حسین جانور ہو, طاقتور ہو. علماء کرام نے لکھا, ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پل صراط پہ سے لوگوں کے لیے گزرنا ایک مستقل مسئلہ بن جائے گا, تلوار سے تیز ہوگی, بال سے باریک ہوگی, جہنم کے اوپر بچھی ہوئی ہوگی, اس کے اوپر سے پوری کائنات کو گزرنا پڑے گا. اس وقت قربانی والے جانور اپنے کرنے والوں کو اوپر سوار کر کے لے جائیں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. بہت بڑا اجر, بہت بڑا انعام ہے اللہ میاں کا اس امت پر جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل آپ کو ملی ہے. عید والے دن, عید کی نماز کے بعد سے لے کر 3 دن تک دن میں قربانی کرنا جائز ہے. پہلے دن بھی, دوسرے دن بھی, تیسرے دن بھی. اگر آپ کو کرنے والا صحیح آدمی میسر نہ آئے تو گڑبڑ نہ کریں, یوں ہی کٹا نہ کٹا برابر ہے, پریشان ہے. افراتفری کا زمانہ ہے, اس لیے اللہ میاں عالم الغیب ہے, وہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ قربانی زیادہ دیں گے, کسائی کم ہو جائیں گے. اگر وہ ایک ہی دن رکھ دیتا نا, آپ یقین کریں 1000 روپے سے کم نہ کسائی مانگتا, کہتا جتنے کا جانور اتنے ہی کم ہے, یا مجھے سبھا کر لے کے جانور کو کر لے. یہ تو شکر ہے 3 دن ہے ان کی کمر ٹوٹ گئی, ورنہ بابا توبہ میری پوچھو ہی نا. اللہ میاں عالم الغیب وہ جانتا ہے. فرمایا اس مشکل سے بچنے کے لیے 3 دن قربانی کے صحیح ہیں. پہلے دن کرو, دوسرے دن کرو, تیسرے دن کرو, اور پھر ایسی صورت میں کرو کہ تم وہاں پر موجود ہو. تیرا پالا ہوا جانور, تیرے من کو بھایا ہوا جانور جب ذبح ہوگا ادھر خون بہے گا. فرمایا او میرے بندے میں تیرا گوشت کھانے نہیں آتا, میں تیرا چمڑا لینے نہیں آتا, میں تیرے گوشت کا بھوکا نہیں, ولاکن ینالہ التقوی منکم. فرمایا ادھر تیری قربانی کا خون زمین پہ قطرہ گرتا ہے ادھر میں قبول کر لیتا. ولاکن ینالہ التقوی منکم, میں تو تیرے دل کا تقوی دیکھتا ہوں, یہ کر کیا رہا ہے. اب بتلائیے یہ تو کوئی تقوی نہیں نا. حرام کے پیسوں سے اگر جانور خریدا یا رشوت میں ہی منگوا لیا, افسر لوگ منگوا لیتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے ملنے والے ہوتے ہیں کہ میاں ذرا ہے 2 بکرے تو بھیج دینا اس مرتبہ, پچھلے سال بھی آپ نے نہیں بھیجے. انہوں نے کہا اچھا جی ضرور بھیجیں گے, میرے مقدمے کا خیال رکھنا کہ ہاں وہ ہو جائے گا, تم بکرے تو لاؤ. یہ قربانی ہو رہی ہے. جوئے کا پیسہ, رشوت کا پیسہ, ملاوٹ کا پیسہ. اگر تم حرام پیسے کما کر کے چاہے 1 لاکھ قربانی کرو, اللہ کے نبی کا فرمان ہے کوئی قابل قبول نہیں ہے. حلال سے قربانی دو اور تمام چیزیں جو ہے وہ سوچ سمجھ کر انجام دو. ہر اس آدمی پہ قربانی فرض اور واجب ہے جو 52 تولے چاندی کا مالک بنا رہا ہو سارے سال, اس یہ نصاب ہے قربانی کا. تو ہر شخص کو قربانی کرنی چاہیے. سنت خلیل بھی ہے اور سنت حبیب بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی رہا مسئلہ یہ کہ آپ قربانی دے کر گوشت کے 3 حصے کریں, ایک اپنے لیے, ایک عزیز و اقربا رشتہ داروں کے لیے, ایک غربا اور مسکین کے لیے. ہمارے یہاں کیا ہے, جس کے یہاں ہم دینے چلے وہی ہمارے یہاں لا رہے ہیں. کئی مرتبہ راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, خالہ ہم تمہارے گھر چلے تھے, پھوپھی ہم تمہارے گھر چلے ہیں. غریب کے یہاں کون جائے,
जो बेवा, जो गरीब मुसीबत की मारी हुई अपने बच्चों को लिए बैठी है, उसके यहां से प्लेट निकले तो प्लेट आए। और आखिरी मसला जो है वो कुर्बानी की खाल का है। आप जब तक इसको भी सही मसरफ जहां दिल गवाही दे नहीं पहुंचाएंगे तो फिर भी आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। आलकस के मारे खून में भरी हुई खाल पड़ी है, वो करने वाले ने कह दिया शेख जी और देनी है जी, आखिर आसी और कर रखनी आसी की करेंगे, अब फड़ो फिर किन्ने पैसे दे देवा, और मैनू की पता, मेरी तो किरियाने की दुकान है, खल्ला का पाता इनू पता, अब फड़ो जी 15 रुपये। चलो जी केड़ा लेके जावे, इतने कपड़े चंगे भले पाए हुए उन केड़ा खिंची फिरे, वो 15 में ले गया, 65 की चीज थी 15 में, तुमने सर से टलाने की गरज से अगर की तो कुर्बानी का नाश कर दिया। मुस्तहिक तक पहुंचाओ, अपने मोहल्ले में गरीब को दो, खुद दे के आओ, बेवा को दो। अगर तुम बेचकर जो पैसे तुमने बांटे हैं उन पैसों को तब्दील करने की इजाजत नहीं है। मसले समझा दो शरीयत के। मसलन 100 रुपए में तुमने खाल बेची तो जो 100 रुपया उस खाल के बदले में मिला है वो 10-10 के थे, आपको खुल्लों की जरूरत पड़ी, 100 का नोट उस जगह रख दिया और खुले ले लिया, जायज नहीं। फरमाया वही दो जो बदले में मिले। बड़ा परहेज है। इस सड़क से गुजरते हुए एक मुसाफिर मर गया, हमें पता चला, हमारे पास बकरे की गाय के खाल के पैसे रखे हुए थे। हमने कहा चलो भाई, लावारिस बेगरीब कहां का है, बेचारा फौत हो गया, मर गया, कफन डाल दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया हरगिज जायज नहीं। कुर्बानी की खाल के पैसों से मुसाफिर पे कफन नहीं डाला जा सकता, मस्जिद में नहीं खर्च किए जा सकते, तनख्वाह समझकर इमाम को नहीं दिए जा सकते, सैयद को देना जायज नहीं। कुर्बानी की खाल का पैसा सैयद को देना जायज नहीं। हम ऐसे डाका मार के सैयद खा ले तो कोई अर्ज नहीं। फरमाया ये गरीब तालिब इल्मों का हक है, मसाकीन का हक है, बेवा को, गरीब को खुद दो या मदरसे में पहुंचाओ जो तालिब इल्म इसके सही मानों में मुस्तहिक है। और आखिरी बात कह दूं, जिसका दिल चाहे, जिसका मुझ पर एतमाद हो, जिसका मुझ पर 100% यकीन हो, हमारा भी आए कुरान करीम का मदरसा है, 2 उस्ताद पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हैं, वो हमें पहुंचा दे या हमें इत्तला कर दे, हम मंगवा लेंगे। मुजफ्फर वाला बंदा बिल्कुल न दे, जिसके दिल में ये बात हो कि कारी हनीफ ने खाने के ढंग बनाए, हमें उसकी खाल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरा मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह किसी का मोहताज नहीं, कभी मैं कहीं चंदे मांगने नहीं गया, और देख लो बन रहा है, बढ़ रहा है, इंशाअल्लाह इतना मैं जिंदा हूं ये बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए जिसका दिल चाहे वो यहां पहुंचा दे, वरना और इदारे हैं, मदारिस हैं, वहां दे। मेरा कोई टैक्स नहीं है कि मुझे ही दे के जाना। और तकबीरात तशरीक बड़ा वाजिब मसला है, औरतें भी भूल जाती हैं, मर्द भी भूल जाते हैं, घरों में जाकर के बताना, देखो साल भर में तकबीर आई है, जिसकी तकबीर रह गई और इसी साल में मौत आई तो खसारा हो गया ना। 9वीं तारीख की सुबह की नमाज के बाद, फर्जों के बाद अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मर्द ने जोर से पढ़नी है, औरत ने आहिस्ता से पढ़नी है। याद कराओ घरवालियों को, तुम्हारी ये मंशा तो नहीं कि हम जन्नत में चले जाएं और ये जिस गरीब में दर्जन बच्चे तेरे जने ये जहन्नुम का ईंधन बने, इस बात से बचाओ इन गरीबों को। वाजिब है, अगर नहीं पढ़ा तो औरत और मर्द गुनाहगार होंगे। हर फर्ज नमाज के बाद 9वीं तारीख की फजर से लेकर 13वीं तारीख की असर तक, हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मर्द ने जोर से पढ़नी, औरत ने आहिस्ता पढ़नी। तकबीर आहिस्ता पढ़े, लड़ ले चाहे कोठे पे चढ़कर। हाँ हाँ, तकबीर अल्लाह मियां कहता है मेरा नाम भी आहिस्ता ले, तेरी आवाज ना कोई सुनने पाए। जूता पहनने के लिए बेशक चौक बाजार में रगड़ खाती फिरे। देखो अल्लाह की ताकत, तेरी जुबान हो मेरा नाम हो, आहिस्ता ले, कभी कोई बदमाश तेरी आवाज पर मस्त ना हो जाए। तेरी बेटी की इज्जत का अल्लाह मियां को कितना एहसास है, तेरी बेगम की आबरू को अल्लाह पाक कितनी बचा रहा है कि मेरा नाम भी आहिस्ता ले। तो ये तकबीरात तशरीक है, ये कुर्बानी है। अपनी तरफ से करो, अपने माँ बाप की तरफ से करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करो, अपने पीर और मुर्शद की तरफ से करो, जिसकी तरफ से चाहो करो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मेरे यहाँ ईद की नमाज 9 बजे, 9:15 बजे खड़ी हो जाएगी, 8 बजे बयान शुरू हो जाएगा। जो आदमी मेरी साथ ईद की नमाज पढ़ना चाहे वो 8 बजे पहुंच जाए ताकि नमाज से रह ना जाए। आखिरी बात, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने इब्तिदान कसदन जिक्र नहीं किया था कि मैं फिर तकरीर नहीं कर सकता था,
کہ عالم اسلام کا بہت بڑا چمکتا دھمکتا سورج، جس پر عالم اسلام کو ناز تھا، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ہم تمام سے جدا ہو گئے، جس اللہ والے نے ساری عمر اپنی اسلامی نظام کو قائم کرنے کے سلسلے میں محنت و کوشش میں گزار دی۔ خدا جانے کتنی مرتبہ یہ اللہ والا جیل گیا، کتنی مرتبہ مقدموں میں پھنسا، کتنی مرتبہ انکوائری ہوئی۔ میں کہتا ہوں پاکستان میں واحد آدمی تھا جو 9 مہینے وزارت کرنے کے بعد اور کئی سال نیشنل اسمبلی کا ممبر ہونے کے باوجود اس کے مکان کی اینٹ نہ بدلی، اس کے پہننے کا جوتا نہ بدلا، اس کے پہننے کے کپڑے نہ بدلے، اس کا مزاج نہ بدلا، اس کے حالات نہ بدلے، وہ اللہ والا ہم سے رخصت ہو گیا ہے۔ اور کس سفر میں؟ اللہ اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل جائے اور راستے میں موت آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میاں اس کی طرف سے فرشتہ مقرر کرتا ہے، اب میرے اس بندے کی طرف سے بیت اللہ کا طواف تو کر۔ اب فرشتہ طواف کرتا ہے، فرشتہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، فرشتہ پڑھتا ہے، پھر مدینے جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ مینا جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ عرفات جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ مزدلفہ جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ کنکریاں مارتا ہے، پھر وہ فرشتہ قربانی کرتا ہے۔ جو کام حاجی کے ذمے تھے، فرمایا اور فرشتے بندہ میرا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا گھر سے نکلا، میری حاضری کے لیے موت تو میں نے دی، اس کا تو پروگرام نہ تھا، اب اس کے تمام کام جو ہے حج کے وہ تو پورے کر۔ اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کی طرف سے فرشتہ حج کیا کرے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو بیان اچھا لگا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو شیئر کرے۔ السلام علیکم دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔